میں اپنی بات کا آغاز کچھ اس طریقے سے کروں گا، کیونکہ یہ جو سٹیج ہے اس پہ جو تمام تر پینلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تمام تر پینلسٹ جو ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پیریفرل ایریا سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرا اپنا تعلق بھی کشمیر سے ہے، تو ہم لوگ جو ہیں ہم لوگوں کو ظلم، جبر اور استحصال کی زنجیروں میں اس دو طرف سے جکڑا گیا۔ ایک طرف سے کہ ہم لوگ پیریفرل ایریا سے تعلق رکھتے ہیں، اور دوسرا اور اس سے بھی بڑا جدھر ہمارا زیادہ استحصال ہوتا ہے یا جو ہماری زیادہ مظلومیت ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم طالب علم ہیں۔ اس معاشرے میں، اس ریاست میں اگر کوئی طبقہ سب سے زیادہ مظلوم طبقہ ہے تو وہ طبقہ طلباء کا طبقہ ہے۔ تمام تر طلباء کو 1984 کے بعد سے ضیاء الحق کے دور کے بعد سے طلباء سے ان کی یونینائز کرنے کا حق چھین لیا گیا ہے۔ میرے سے اور میرے دیگر طالب علم ساتھیوں سے کلیکٹیو آئیڈینٹی ہماری چھین لی گئی ہے۔ آج جب میں یا میرے ساتھی کلیکٹیو آئیڈینٹی کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ میں بلوچ، پشتون، سندھی، سرائکی یا کوئی بھی طالب علم ہم گٹھے بیٹھیں، ہزارہ یا دیگر طالب علم ہم لوگ گٹھے بیٹھے، ہماری ایک کلیکٹیو آئیڈینٹی ہونی چاہیے، تو یہ ریاست ہمیں وہ نہیں کرنے دیتی۔ پھر جب تنقید کرتی ہے یہ ریاست ہمیں جو ایگزامپلز دیتی ہے، یہ ریاست ہمیں کہتی ہے کہ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں ایتھنک بیسس پہ کاؤنسلز بنی ہوئی ہیں، اور ایتھنک بیسس پہ جب کاؤنسلز بنتی ہیں وہ کاؤنسلز کرتی ہیں وائلنس، کیونکہ ایتھنیسٹی کی بیس پہ یہ لوگ گٹھے ہوتے ہیں۔ جب آپ مجھ سے اور میرے دیگر تمام طالب علم ساتھیوں سے ہماری کلیکٹیو آئیڈینٹی چھینو گے، ہماری کلیکٹیو ریپرزنٹیشن چھینو گے، تو مجھے اور میرے ساتھیوں کو کوئی نہ کوئی جگہ تو چاہیے جدھر میں اپنے آپ کو یا اپنے دیگر ساتھیوں کو ریپرزینٹ کر سکوں۔ اور وہ جو سب سے چھوٹی سطح ہے، جو سب سے چھوٹی جگہ پہ جدھر جا کے مجھے ریپرزنٹیشن ملتی ہے، وہ میری ایتھنیسٹی کی بیس پہ ملتی ہے۔ وہ مجھے اس بیس پہ ملتی ہے کہ میں کشمیری ہوں، میری یہ آئیڈینٹی ہے، مجھے اس بیس پہ جا کے وہ ریپرزنٹیشن ملتی ہے۔ میرے سے ان تعلیمی اداروں میں پڑھنے لکھنے کا حق چھین لیا گیا۔ ان تعلیمی اداروں میں جب ان کو دل کرتا ہے یہ میری فیسیں بڑھاتے ہیں، جب ان کو دل کرتا ہے یہ مجھے ان تعلیمی اداروں سے اٹھا کے باہر پھینک سکتے ہیں۔ کسی بھی فیصلہ سازی میں مجھے یا میرے دیگر طالب علم ساتھیوں کو بیٹھنے کا حق اور اختیار نہیں ہے۔ ہم طلبہ یونین جو ہے صرف اور صرف اس لیے مانگ رہے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو ہماری ریپرزنٹیشن ملے۔ ہم لوگ سنڈیکیٹ میں بیٹھیں اور ہم لوگ ہمارے ریلیٹڈ جو فیصلے ہوتے ہیں ان فیصلوں میں خود حصہ، یعنی ان فیصلوں میں ہم لوگ خود شامل ہوں۔ ابھی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا جس طریقے سے سر نے بتایا، میں گورنمنٹ کالج سے پڑھتا ہوں، گورنمنٹ کالج میں پڑھتا ہوں۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں پانی کا مسئلہ تھا، پورے کیمپس پر گندا پانی ملتا تھا ہمیں۔ ہم پروگریسو اسٹوڈنٹس کلیکٹیو کے چند اسٹوڈنٹس نے گٹھا ہو کے ایک ڈیٹا کلیکٹ کیا، اور جب ہم لوگوں نے وہ ڈیٹا کلیکٹ کیا اس میں 300 سے زیادہ بچے ایسے تھے جو کیمپس پر گندا پانی پینے کی وجہ سے ہیپیٹائٹس کا شکار تھے، لیکن اس پر یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، کچھ نہیں کیا گیا۔ ہم لوگ بارہا ان کو اپلیکیشنز لکھتے رہے کہ پانی گندا ہے، ہمیں صاف پانی دو، تمام تر واٹر فلٹرز گندے ہیں، صاف پانی پینا ہے۔ خود نہ ایڈمن ادھر سے پانی پیتا تھا، نہ ٹیچرز ادھر سے پانی پیتے تھے، اور نہ وائس چانسلر ادھر سے پانی پیتا تھا۔ ان سب کے اپنے رومز میں، اپنے آفیسز میں واٹر پیوریفائرز لگے ہوئے۔ جب ہم لوگ موبلائز ہو کے اس چیز کے لیے گٹھے ہو کے ہم لوگ کلیکٹیولی نکلے تو ہم لوگ وہ کیمپس پر صاف پانی لے کے آئے، ہم لوگوں نے کیمپس پر تمام تر فلٹرز چینج کیے۔ اب ہمارے ساتھی یہاں پر بیٹھے ہیں جو طلبہ کے حقوق کی جدوجہد کر رہے ہیں پچھلے کافی سال سے، 5-6 سال سے۔ یہ تنظیم 2015 یا 16 میں گورنمنٹ کالج سے شروع ہوئی ہے۔ وہ ہمارے ساتھی وہ پیچھے بیٹھے ہیں، حیدر بٹ، رضا گیلانی، ان لوگوں نے اس تنظیم کی بنیاد ڈالی۔ 2019 میں یعنی طلبہ یونینز پہ پابندی لگنے کے بعد پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں طلبہ باہر نکلیں اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے۔ یہ وہ طلبہ تھے، یہ ہمارے رہنما تھے، ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا گیا، ان کو تھریٹ کیا گیا، لیکن یہ ساتھی پیچھے نہیں ہٹے۔ ان ساتھیوں نے اپنی قیادت آگے ٹرانسفر کی ہمارے نئے ساتھیوں کو محسن عبدالی کی شکل میں اور رائے علی آفتاب کی شکل میں۔ ہمارا ساتھی زبیر صدیقی وہ بیٹھا ہے آپ کے سامنے، فرنٹ رو میں بیٹھا ہے زبیر صدیقی، میاں عامر محمود جیسے کرپٹ آدمی کے خلاف، جس نے تعلیمی نظام کو ایک کاروبار بنا کر، جس نے تعلیم کو بیچنے کا کاروبار شروع کیا ہوا ہے، اس کے خلاف زبیر صدیقی نے آواز اٹھائی۔ زبیر صدیقی کو رات کے اندھیروں میں اس کے گھر سے اٹھایا گیا اور جیل میں بند رکھا گیا۔ میں یہ باتیں یہاں پر اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ لوگ ہم پر ترس کھائیں یا ہماری تنظیم پہ ترس کھائیں، میں یہ بات آپ تمام تر ساتھیوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ حیدر بٹ بھی آج ادھر ہے، رضا بھی ادھر ہے، زبیر صدیقی بھی ادھر اور علی آفتاب بھی ادھر ہی بیٹھا ہے۔ لیکن آج ہم لوگ 2019 سے زیادہ بہتر طریقے سے اور کہیں گنا زیادہ منظم طریقے سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ لڑائی ہم نے لڑنی ہے۔ یہ لڑائی
یہ لڑائی بولو کہ شروع کر دو. کیسے آزادی آزادی. بہت بہت شکریہ حارث. تھینک یو حارث. وقت کی تھوڑی سی کمی ہے, چلیں. بہت شکریہ حارث. اب یہاں پر ہم نے جتنے بھی مسائل ڈسکس کیے ہیں تمام تر مظلوم قومیتوں کے یہ مسائل تھے. لڑائی ہماری کس سے ہے؟ ہم لوگ تمام تر لوگ یہاں پر فطری اتحادی ہیں, کیونکہ ظالم ہمارے اوپر جو بندہ ظلم کر رہا ہے وہ ایک ہی ہے. ہمارے اوپر جو لوگ ظلم کر رہے ہیں ان کا ایک اکٹھ ہے, وہ لوگ گٹھے ہیں, وہ لوگ منظم ہیں. ہم تمام تر طلباء کو, پروگریسو اسٹوڈنٹس کلیکٹیو, ہم تمام تر لوگوں کو, تمام تر مظلوم قومیتوں کو منظم کرنے میں کامیاب رہی ہے اور آگے بھی منظم کر رہی ہے. میں خود کشمیر سے ہوں, یہاں پر بلوچستان سے, سندھ سے, فاٹا سے اور دیگر تمام تر مظلوم قومیتوں سے لوگ اس تنظیم کا حصہ ہیں اور ان کو اس تنظیم میں ریپرزنٹیشن ملتی ہے. یہ ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈز ہے. 26 نومبر کو ہم لوگ اسٹوڈنٹ سالیڈیرٹی مارچ کر رہے ہیں, جس میں ہم لوگ طلبہ یونین کی بحالی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ہم لوگ ہر کیمپس پر ہراسمنٹ کمیٹیز کی تشکیل کی بات کر رہے ہیں. ہم لوگ ایک ایسے نظام تعلیم کی بات کرتے ہیں جس میں تمام تر طلباء کو پڑھنے کے ایک جیسے مواقع ملیں, چاہے وہ کسی امیر کا بیٹا ہو, چاہے کسی غریب کا بیٹا ہو, چاہے وہ وزیر اعظم کا بیٹا ہے یا چاہے یہاں پر ایک گیٹ کیپر کا بیٹا ہے, اس کے پاس پڑھنے کے ایک جیسے مواقع ہونے چاہیے. میں یہ آپ کے سامنے ایک قرارداد کے طور پر پیش کرتا ہوں. یہ ہماری ڈیمانڈز ہیں اور آپ تمام تر ساتھیوں سے کہتا ہوں, اگر آپ لوگ ان سے اگری کرتے ہیں تو 26 تاریخ کو آپ لوگ آئیں ہمارے ساتھ اور ہمارے اس مارچ میں بھرپور شرکت کریں. شکریہ.